سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ للذکر، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگر دابی بلا افتاد کشتی، ضعیفہ نے شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارو، مدد کن یا معین دین چشتی۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادری امنار یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرما پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کا دستور ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک کپ چائے پلا دیا، کسی کے پاس گئے، ایک گلاس پانی پلا دیا، چائے پلا دیا، تو 20 سال کے بعد بھی اگر وہ آدمی ملاقات کرے اور ملاقات ہو جائے اتفاق سے، تو آپ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اچھے سے اچھی سواگت کریں۔ یہ ایک انسانیت کا دستور ہے۔ اگر جس میں انسانیت نہ ہو اس کو حیوانیت کہتے ہیں۔ تو یہ انسانیت ہونا چاہیے کہ ہماری زبان میں وہ مٹھاس پیدا ہو کہ اس مٹھاس کے سامنے شکر اور مصری اور شہد کی مٹھاس کم پڑ جائے، ایسی ہماری زبان میں مٹھاس پیدا ہو جائے۔ حضرات، فارسی میں کہا گیا ہے ملک شیریں زبان شیریں ملک گیری۔ فارسی میں کہا گیا ہے کہ زبان شیریں ملک گیری، اگر میٹھی زبان رکھو گے تو دنیا پہ بادشاہت کرو گے، کڑوی زبان رکھو گے تمہارے اپنے بھی تم سے دور ہو جائیں گے، دوسروں کی تو بات ہی کیا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا اخلاق پیدا کرو، نیچر پیدا کرو، اور جب ملو کسی سے تو تھوڑا مسکراہٹ رکھو چہرے پر۔ 100 من کا غم جو ہے چہرے سے نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ مومن وہ ہے جو ہمیشہ مسکراتا رہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو دیکھ کر مسکرا دیا تو ہر مسکراہٹ پر ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ مسکرا کے بات کرو، کسی سے بھی بات کرو مسکرا کے بات کرو، چہرے پہ ایک رمق چمک پیدا کرو۔ یہ تھوپڑا چڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مومن کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جب سامنے والے سے بات کرے تو ایک مٹھاس کی گفتگو ہونا چاہیے، دریا پوری اور شاہ پوری زبان نہیں ہونا چاہیے۔ مٹھاس پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ہمیں ہماری زبان میں مٹھاس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی سے ملو تو اخلاق سے ملو۔
کوئی گھر پر آ گیا ہے، کھانے کا وقت ہے، تو کوشش کرو کہ وہ کھانا کھا کے جائے، کوشش کرو۔ ابھی رمضان شریف میں میں نے ایک جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد ایک بات معلوم ہوئی کہ جس کا میں نے جنازہ پڑھایا ہے وہ عورت تہجد گزار تھی اور ہمیشہ ذکر کرتی تھی، قرآن کریم کی تلاوتیں کیا کرتی تھی، اور گاؤں کے اندر ہر ایک کیا جاتی تھی، بھائی تم کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، راشن پانی کی تکلیف تو نہیں ہے، ہر ایک کو پوچھتی تھی، اور جہاں کوئی کمی پاتی تو اس کی وہ مدد کیا کرتی تھی۔ اور اس کے گھر کے بازو میں مسجد تھا، گھر کے بازو میں مسجد تھا، تو جتنے لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے، جمعے کے دن وہ دیگ چڑھاتی اور ہر نمازی کو کھانا کھا کے پھر جانا پڑتا، سارے نمازی کو کھانا کھلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ رمضان شریف کا مہینہ اسے موت کے لیے ملا، اور لوگ ان کی موت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے جمعے کا دن تھا، قلندری مسجد گنشودہ میں دعوت ملی کہ جنازے کی نماز آپ کو پڑھانی ہے۔ گیا، جنازے کی نماز پڑھایا۔ نماز جنازہ کے بعد پتہ چلا 30 سے 32 سال کی عمر رہی ہوگی، 30 سے 32 سال، سونی، اس کا نام بھی خدا حافظ بنگالی، شاید ہمارے روب بھائی بنگالی، مرتضیٰ بھائی بنگالی جانتے ہوں گے، خدا حافظ۔ پتہ یہ چلا کہ نماز فجر کے لیے جب وضو کیا، نماز فجر کی سنتیں پڑھی، فرض نماز پڑھ رہا تھا تو سجدے میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ 2 جمعہ پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ خدا حافظ بنگالی، رتن پول میں ان کی دکان تھی۔ ابھی ایک پتہ چلا کہ بہت سخی داتا تھا، دیوالی کی چھٹیوں میں آگرہ وغیرہ گھومنے کے لیے گیا پوری فیملی کے ساتھ۔ سب کچھ گھومنے پھرنے کے بعد آگرہ اسٹیشن پر آیا وتھ فیملی، اب احمد آباد اس کو آنا ہے۔ اسٹیشن پر آیا ہے، بیٹھا ہے، ابھی ٹرین آنے میں تھوڑا لیٹ ہے، سمے ہے تو بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور اسی وقت وہیں پر آن دی اسپوٹ انتقال کر گیا۔ اس کی بھی عمر کم سے کم 30 سے 32 سال۔ پتہ چلا ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہارٹ اٹیک آیا۔ 2 جمعہ پہلے جس کی نماز جنازہ پڑھی، پتہ چلا ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ موت بڑی اچھی ہے، سجدے کی حالت میں۔ ہم لوگ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مدینہ شریف میں موت عطا فرمانا اور جنت البقیع میں 2 گز زمین عطا فرمانا۔ آج بھی ہماری یہی دعا ہے، یہی اچھا ہے۔ 7 بار مدینہ شریف گئے اور واپس آئے لیکن موت نہیں آئی۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس رمضان شریف میں عمرہ کے لیے جاؤں تو شاید سودا بازی ہو جائے۔ تو آدمی اچھی موت مانگتا ہے، یا اللہ نماز کی حالت میں انتقال ہو، روزے کی حالت میں انتقال ہو، جمعے کے دن انتقال ہو، لیکن مانگنے سے نہیں ملتا ہے، جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے اس کو ملتا ہے۔ ایک موت ایسی بھی آپ نے ہندوستان میں دیکھی ہے نا، مرید نے پوچھا کہ حضور فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ مرید نے کیا پوچھا کہ حضور فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ کہ بیٹا کل آنا، اس کا جواب کل دیں گے۔ پوری رات بے چینی میں
کہ پیر صاحب کل جواب دیں گے. پوری رات بے چینی میں گزاری. صبح ہوئی، اب پیر صاحب کی بارگاہ کی طرف جانا ہی چاہتے تھے، خانقاہ کی طرف، کہ خبر آئی کہ رات پیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. اب مرید جس نے پیر کی زبان سے سننے کے بعد اپنی تشنگی بڑھا دی کہ پیر صاحب کل جواب دیں گے، اور پیر صاحب تو رہے نہیں. خیر جنازے میں شریک ہوا اور کوشش یہ کیا کہ جنازے کے بعد جب آپ کے لاش مبارک کو قبر کی طرف لے جایا جائے تو وہ جنازے کے چارپائی کے نیچے آیا. وہ کوشش میں من جہدہ وجدہ، عربی کا ایک مقولہ ہے، من جہدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہ پایا. اب منحوس کی طرف پڑے رہو گے، 12 بجے اٹھو گے، 10 بجے اٹھو گے تو روزی کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ روزی صبح صبح تقسیم کر رہا ہے اور اس وقت تم سوئے ہوئے ہو. تو روزی کی تلاش ہے تو روزی کے وقت اٹھنے کی کوشش کرو. سارے چرند پرند صبح اٹھ جاتے ہیں اور تو اشرف المخلوقات ہو کر پھونپ کاٹ رہا ہے. من جہدہ وجدہ، جس نے کوشش کی پایا. اب اس نے کوشش کی کہ پیر کے چارپائی کے نیچے جو جنازہ گزر رہا ہے میں وہاں تک پہنچ جاؤں. اس نے کوشش کر کے پہنچا. کہا حضور کل تو آپ تو وعدہ کیے تھے نا کہ کل آنا، میں جواب دوں گا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. جنازے مبارک سے آواز آئی، بیٹا فنا تو یہ ہے جو تم میری لاش دیکھ رہے ہو. فنا یہ ہے کہ میری لاش دیکھ رہے ہو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ فنا ہے. اور بقا یہ دیکھ رہے ہو کہ میرے جنازے سے تمہارے سوال کا جواب مل رہا ہے. یہ کون ہے؟ سرکار سدرا شیخ المشائخ علاء الحق والدین سرکار صابر پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے جنازے سے پیر کے مرید کے سوال کا جواب دیا. ایک احسان، ایک کپ چائے کسی نے پلا دیا، 20 سال کے بعد دیکھتے ہیں اس سے ملاقات ہوتی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے حسب استطاعت اس کی سواگت کریں. حضرات ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آپ رات و دن میڈیا میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اینکر لوگ بڑے جھوٹے اور مکار ہیں. ان کو ڈیوٹی ملی ہے صرف اسلام کے خلاف اور مسلمان کے خلاف بولنے کی. اگر میڈیا سچی ہو جائے اور مسلمان اسلام کے خلاف بکنا بند کر دیں، ان کو ڈر ہے کہ اسلام اور مسلمان کے خلاف اگر نہیں بولیں گے تو یہ جو کچھ ہے سب مسلمان ہو جائیں گے. تو یہ جھوٹ کا پلندہ اور جھوٹ کا گہوارہ بنا ہوا ہے. آپ نے رات و دن میڈیا میں سنا ہوگا فلاں جگہ اٹیک آیا، فلاں جگہ اٹیک آیا. کل کی خبر آپ نے سنا ہوگا، بس لے کر جا رہا ہے، چالو بس کے اندر اس کو اٹیک آ گیا. دلی کی خبر کل آپ نے دیکھی، ہارٹ اٹیک کا اسپیشلسٹ پورے گجرات کا مانا ہوا کہ جس کا دعویٰ تھا کہ ہارٹ اٹیک آئے میرے یہاں لے کر آؤ، میری ہاسپٹل سے زندہ جائے گا. لیکن جب وہ امباجی سے احمد آباد کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا. جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، جس کا دعویٰ تھا کہ جس کا ہارٹ اٹیک ہو اور میرے ہاسپٹل میں آئے، اور پورے گجرات احمد آباد کا مانا ہوا ڈاکٹر، جب وہ امباجی درشن کر کے واپس احمد آباد اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے تو راستے میں اٹیک میں وہ مر رہا ہے. اللہ کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے. اگر کوئی پاورفل ہے تو صرف میرا خدا ہے. میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک کی جو امواتی ہو رہی اس کو اچانک موت کہتے ہیں.
حدیث پاک میں اس کو اچانک موت کا لفظ دیا گیا ہے، اور اللہ کی پیاری رسول نے ارشاد فرمایا اللہ اچانک موت سے ہماری حفاظت فرمانا۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ہارٹ اٹیک جو یہ ہوتا ہے، اگر یہ دھڑکن 1 سیکنڈ کے لیے بند ہوتا ہے نا، آپ کیا کرتے ہو؟ چھینک، اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، چھینک۔ یہ سب سے پہلے جو چھینک آئی ہے منش آدم میں، جو سب سے پہلے جو چھینک آئی ہے اس جگہ کا نام ہے جنت، اور جس کو سب سے پہلے چھینک آئی ہے اس کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اس سے پہلے دنیا میں کسی کو چھینک نہیں آئی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اگر سب سے پہلے چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہ میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے سے بھی کم میں جب باڈی سسٹم کو بند کرتا ہوں تو چھینک آتی ہے، اور کسی کو بھی چھینک آئے آنکھ فوراً بند ہو جاتی، کھلتی نہیں۔ چھینک کا ایک سسٹم یہ ہے کہ باڈی کے اندر کوئی بھی پارٹ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، آنکھ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن چھینک کا تعلق آنکھ سے ہے۔ جیسے چھینک آئے گی آنکھ بند ہو جائے گی، آپ آنکھ کھول ہی نہیں سکتے۔ آپ کہ مولا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم یہ میں نے چھینک، یہ میری طرف سے الٹیمیٹم ہے۔ کیا یہ؟ کہ جب میں ہارٹ کو بند کرتا ہوں تو باڈی کے سارے سسٹم بلاک ہو جاتے ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، اور 1 کروڑویں حصے سے بھی کم میں موت دے کر میں واپس زندگی لوٹا دیتا ہوں۔ کہ مولا تو پھر؟ کہا جب چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین کہنا، الحمدللہ، یا الحمدللہ رب العالمین پورا پڑھ لیجئے، زیادہ ثواب ملے گا، لیکن جیسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ اللہ کا آدیش ہوا آدم چھینک آئی نا، نئی زندگی ملی ہے، تو اب الحمدللہ ہمارا شکریہ ادا کرو۔ اب جیسے الحمدللہ کہا تو اللہ نے فرشتوں سے حکم فرمایا تم اس کا جواب دو۔ آدم نے الحمدللہ کہا ہے، آدم علیہ السلام نے، تو اے فرشتوں تم اس کا جواب دو۔ کیا اس کا جواب کیا ہے؟ کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ یہ وظیفہ جو ہے جنت سے آیا ہوا ہے۔ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا سنت، الحمدللہ بولیے، کہنا سنت، اور اس کا جواب دینا واجب۔ جواب نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے، آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ اگر آپ خاموش رہے تو آپ کو گناہ، ایک واجب چھوڑنے کا گناہ آئے گا۔ ایسے ہی کسی کو آپ نے کہا السلام علیکم، یہ کہنا سنت ہے، السلام علیکم کہنا سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے، جواب دینا فرض ہے۔ اگر نہیں جواب دیں گے تو واجب ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ کیا اللہ نے سسٹم بنایا یار! ایک مسلمان کو چھینک آ رہی ہے، آپ کی بول چال نہیں ہے، لیکن اللہ نے ملانے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ اب چھینک آئی ہے، اس نے الحمدللہ کہا، بھلے آپ سے بول چال نہیں ہے لیکن آپ کو یرحمک اللہ کہنا پڑے گا۔ اس نے سلام کیا، بھلے بول چال نہیں ہے، اب آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا پڑے گا، کیونکہ واجب ہے۔ اگر آپ نہیں کہیں گے تو اللہ کے گنہگار ہوں گے، ان کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم اس لیے رکھی ہے تاکہ مسلمانوں میں کبھی دوری ہو ہی نہیں۔ اب آپ کو، آپ کے اس دشمن نے السلام علیکم کہا اور آپ نے کہا وعلیکم السلام، یہاں سے بات ختم ہو گئی۔
वालेकुम सलाम का मतलब यह है कि अब तुम्हारे हर चीज़, हमारे हर एक्टिविटी से तुम सुरक्षित हो, हम तुम्हें कुछ नुकसान नहीं दे सकते। वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। और यरहमुकल्लाह का जवाब, यरहमुकल्लाह, अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए। अब बताइए कि हदीस पाक के इस दो नुस्खे पर अमल करते हैं तो हमको हमारे दरमियान से नफ़रतें ख़त्म हो रही है, हमारे दरमियान से अदावतें ख़त्म हो रही है, हमारी दरमियान से दुश्मनी ख़त्म हो रही है। हदीस पाक का ये दो वजीफ़ा कितना प्यारा वजीफ़ा है कि एक मुसलमान जिससे बरसों से बातचीत नहीं है, अगर वो अस्सलामु अलैकुम कह दिया तो अब आपके बाप की भी हिम्मत नहीं कि आप वालेकुम सलाम ना कहें, वरना आप अल्लाह और रसूल के गुनहगार हो जाएंगे। अगर वो चीख पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो आपकी ताकत नहीं है कि आप खामोश हो जाएं, वरना अल्लाह और उसके रसूल के गुनहगार होंगे। और मुसलमान वही है जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का पालन करे। तो मिलाने के लिए अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन ज़रिया अता फरमाया। तो एक कप चाय किसी ने पिला दी, 20 साल बाद मुलाकात होती है तो हम उसकी मोहब्बत का जज़ा देते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमारे दिल को अता फरमाया, और दिल के अंदर अल्लाह ताला ने, हार्ट के अंदर अल्लाह ताला ने धड़कन अता फरमाई। एक सेकंड के अंदर अगर धड़कन बंद कर ले तो आदमी इस दुनिया से उस दुनिया में चला जाता है। अल्लाह फरमाता वाक़िमिस सलात, ऐ मेरे बंदे, मैंने सारी नेमतें तुम पर अता फरमाई है, ज़रा शुक्रिया के तौर पर मेरे लिए नमाज पढ़ा करो। शुक्रिया के तौर पर हमारे लिए नमाज पढ़ा करो, मेरी इबादतें किया करो। अल्लाह ताला हम सबको इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल में दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।